آج سے 12 سال قبل پاکستان کے انسانی حقوق نسواں کے نام نہاد علمبردار ٹولے اور سیکولر لبرل سول سوسائٹی کی کوششیں رنگ لائیں اور 2008 میں برسر اقتدار آنے والی پیپلز پارٹی نے سزائے موت پر عمل درآمد روک دیا۔ روکنے کا یہ عمل کمال درجے کی منافقت اور فریب تھا، یعنی ایک قاتل، ڈاکو، جنسی درندہ یا دہشت گرد سیشنز کورٹ سے پھانسی کی سزا پاتا ہے، ہائی کورٹ اس کی سزا کو بحال رکھتی ہے، سپریم کورٹ میں بھی اس کی اپیل مسترد کر دی جاتی ہے۔ پورا ملک اطمینان کر لیتا ہے کہ چونکہ سپریم کورٹ نے بھی ایسے مجرم کو سزائے موت کا حکم سنا دیا ہے، اب یہ ظالم کسی نہ کسی دن پھانسی کے تختے پر جھول جائے گا۔ لیکن عوام کو فریب دینے کے لیے یہ طریقہ نکالا گیا کہ پھانسی کی سزا پانے والے مجرم سے صدر پاکستان کے نام ایک رحم کی اپیل کروائی جاتی اور پھر اس اپیل کو التوا میں ڈال دیا جاتا اور سیشنز کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک تمام ججوں کے فیصلوں کو کوڑے دان میں پھینک دیا جاتا۔ یوں خاموش اور غیر قانونی طریقے کی وجہ سے 2009، 2010 اور 2011 میں ایک بھی سزا یافتہ مجرم کو پھانسی نہیں دی گئی۔ معلوم نہیں وہ کون سا واحد بد نصیب تھا جس کو پیپلز پارٹی کی مجرموں اور قاتلوں سے محبت رکھنے والی حکومت کے دور میں بھی 2012 میں پھانسی دی گئی۔ اگلے سال 2013 میں نواز شریف کی حکومت آ گئی۔ پاکستان مسلم لیگ نون نئی مشرف با سیکولرزم اور لبرلزم ہوئی تھی اور انسانی حقوق نسواں کی سول سوسائٹی ان کے دلوں میں سمائی تھی۔ اس لیے نواز شریف حکومت نے بھی ان قاتلوں، جنسی درندوں اور دہشت گردوں سے ویسی ہی محبت کا برتاؤ کیا جیسی محبت ان کے پیشرو آصف زرداری نے دکھائی تھی، اور 2013 کے سال بھی کسی کو تختہ اقتدار پر نہ چڑھایا گیا۔ 2014 کا پورا سال بھی تقریباً اس ملک میں کسی مجرم کو پھانسی دیے بغیر ہی گزر گیا۔ ان 7 سالوں میں پھانسی کی سزا ایک مذاق بن کر رہ گئی۔ وہ شخص جس نے کوئی ایسا جرم کرنا ہوتا، اسے اس بات کا پختہ یقین ہوتا کہ اگر اسے سپریم کورٹ سے پھانسی ہو بھی گئی تو اللہ ہماری سیاسی قیادت کو زندہ سلامت رکھے، سزا کے باوجود مجھے کوئی شخص پھانسی نہیں چڑھائے گا۔ ان 7 سالوں میں پاکستان کی جیلوں میں 8261 ایسے مجرم خصوصی مہمان کے طور پر جمع ہو گئے جنہیں سپریم کورٹ تک نے پھانسی کی سزا سنائی تھی، مگر حکومت اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرتی تھی۔ بے خوفی اور مجرموں کی دیدہ دلیری کا عالم 2014 کے دسمبر تک اپنے عروج پر پہنچ چکا تھا۔ ان 8261 پھانسی کے منتظر مجرموں میں سے 500 کے قریب بم دھماکوں، جنسی درندگی اور فرقہ وارانہ قتل و غارت کے مجرم بھی شامل تھے۔ سال ختم ہونے کے قریب تھا کہ 16 دسمبر 2014 کو پشاور میں آرمی پبلک سکول کا اندھوناک سانحہ پیش آ گیا، جس میں دہشت گردوں نے 148 معصوم بچوں کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ پورا ملک سناٹے میں آ گیا، ہر کوئی خود کو غیر محفوظ تصور کرنے لگا۔ اس واقعے کے 10 دن بعد وزارت داخلہ نے پھانسی کی سزا پر عمل درآمد نہ کرنے والی پابندی اٹھا لی۔ نواز دور میں یہ پابندی پیپلز پارٹی کی طرح ایک منافقانہ اور پرفریب طرز عمل نہیں تھا، بلکہ نواز شریف نے اپنے برسر اقتدار آنے کے 1 ماہ کے اندر ہی دیدہ دلیری سے کام کرتے ہوئے وزارت داخلہ کے ایک حکم نامے کے ذریعے باقاعدہ پھانسی نہ دینے کو سرکاری حیثیت دے دی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب اس سے پابندی اٹھائی گئی تو جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا اس کا عنوان تھا پھانسی کی سزا کی معطلی، اور نوٹیفیکیشن کا آغاز ایسے تھا: وزارت داخلہ کے 18 اگست 2013 کو جاری کیے گئے حکم نامے کو منسوخ کرتے ہوئے کس قدر منافقت اور دھوکہ دہی ہے کہ آئین پاکستان میں پھانسی کی سزا موجود ہے، پاکستان کے مروجہ قوانین میں بھی یہ سزا موجود ہے۔ عدالتیں روز مجرموں کو پھانسی کی سزا سناتی ہیں، لیکن ایک وزیر اعظم آئین اور سپریم کورٹ دونوں کے خلاف یہ فیصلہ کرتا ہے کہ عدالتوں کی پھانسی کی سزا پر عمل درآمد نہیں ہوگا۔ آرمی پبلک اسکول کے بچوں کی قربانی نے ہمارے حکمرانوں کے دلوں کو تھوڑی دیر کے لیے جھنجھوڑا تو دسمبر 2014 کے آخری ہفتے میں 7 مجرموں کو پھانسی دے دی گئی۔ اس سانحے کے بعد بھی پورے ملک کے نظام عدل کو درست کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی، بلکہ ایک متوازی عدالتی نظام قائم کیا گیا جو فوجی عدالتوں پر مشتمل تھا۔ ان عدالتوں کو اس بات سے کوئی غرض نہ تھی کہ ملک کے طول و عرض میں کیسے اور کس طرح قتل ہو رہے ہیں، کتنے بچے اغوا کر کے جنسی تشدد کے بعد مارے جا رہے ہیں۔ انہیں تو صرف ان مقدمات سے مطلب تھا جن کا تعلق فوج یا سیکیورٹی اداروں پر حملوں سے تھا۔ انہی مقدموں کے لیے نواز شریف حکومت نے صرف دہشت گردی کے مقدمات پر سزائے موت پر عمل درآمد روکا، باقی مجرموں کو ویسے ہی اپنا مہمان بنائے رکھا تھا۔ 3 مارچ 2015 کو نواز شریف نے عوامی مطالبے سے مجبور ہو کر تمام مقدمات میں پھانسی کی سزا پر عمل درآمد کی اجازت دے دی۔
کیونکہ لوگ سوال کرنے لگے تھے کہ ان کے رشتہ داروں کے قاتلوں کو کیوں سزا نہیں دی جا رہی۔ پھانسی کی اجازت کے اس حکم نامے میں بھی عوام کے ساتھ ایک فراڈ کیا گیا، اور یہ چند لائنیں احتیاطاً لکھی گئیں کہ جب تک آئین کے آرٹیکل 45 کے تحت رحم کی اپیل مسترد نہ ہو جائے، سزائے موت نہ دی جائے۔ یعنی زرداری والا مکارانہ طریقہ کار زندہ کر دیا۔ یعنی ممتاز قادری کو پھانسی دینا ہو تو اپیل مسترد کراؤ، اور باقیوں کے مزے ہی مزے۔ جیلوں میں قید لاتعداد دہشت گرد فوجی عدالتوں سے پھانسی کی سزا پانے لگے، جس کے نتیجے میں 2015 میں 325، 2016 میں 88 اور 2017 میں 48 مجرموں کو تختہ دار پر لٹکایا گیا۔ زرداری اور نواز دور میں پھانسی کی سزا یافتہ مجرموں کی سزا پر عمل درآمد نہ ہونے کا براہ راست اثر عدالتی نظام پر پڑا۔ سپریم کورٹ نے 2010 سے 2018 تک 310 ایسے مجرموں کے مقدمات پر فیصلہ کیا جنہیں ماتحت عدالتوں نے موت کی سزا سنائی تھی۔ ان میں سے سپریم کورٹ نے 78% یعنی 241 مجرموں کی سزائے موت کو مکمل طور پر ختم کر دیا یا عمر قید میں تبدیل کر دیا۔ ان میں سے 39% یعنی 110 تو ایسے تھے جو سپریم کورٹ سے باعزت طور پر بری کر دیے گئے۔ سپریم کورٹ کے ان دھڑا دھڑ فیصلوں کے بعد دنیا بھر کی انسانی حقوق کی تنظیموں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ دیکھو پاکستان میں ہر 5 سزا یافتہ پھانسی کے مجرموں میں سے دراصل 2 بے گناہ ہوتے ہیں جنہیں ماتحت عدالتیں زبردستی پھانسی کی سزا دیتی ہیں۔ فوجی عدالتوں کے فیصلے ختم ہوئے، اور ساتھ ہی ان سالوں میں سپریم کورٹ کی جانب سے نرمی کا یہ نتیجہ نکلا کہ پھانسی کی سزا پانے والوں میں دن بدن کمی آنے لگی۔ عمران خان کی ریاست مدینہ میں بھی پھانسی کی سزا پانے والے مجرموں کی مہمان نوازی اور ناز برداری ویسے ہی جاری ہے۔ خان صاحب کو ورثے میں 4668 ایسے مجرم ملے تھے جن کی اپیلیں صدر محترم کے پاس زیر التوا تھیں، اور ان 2 سالوں میں ان میں اندازاً 1000 کا اضافہ ہو چکا ہے۔ اس سب کے باوجود عالمی انسانی حقوق کی تنظیمیں، پاکستان کی سول سوسائٹی اور انسانی اور نسوانی حقوق کی علمبردار تنظیمیں اور ان کا ہمنوا عالمی اور پاکستانی میڈیا آج بھی پاکستان کو ایک شفاق اور بے رحم ملک کہتا ہے۔ ایسا ملک جہاں قاتلوں، جنسی درندوں اور دہشت گردوں کو پھانسی تک دے دی جاتی ہے۔ لیکن یہ سب منافق لوگ جب موٹر وے پر خاتون کے ساتھ زیادتی جیسے واقعات ہوتے ہیں تو مگرمچھ کے آنسو بہانے ٹیلی ویژن پر آ جاتے ہیں۔ جس ملک میں پھانسی کی سزا کا انتظار کرنے والے مجرموں کو مہمان خصوصی بنا کر رکھا جائے گا اور انہیں یقین ہو جائے گا کہ کوئی انہیں موت کے گھاٹ نہیں لے جا سکتا، تو ایسے ملک میں کبھی جرم ختم نہیں ہو سکتا ہے۔